تین ہو گئے۔ نمبر 4، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے رحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے۔ ان کی عظمت، ان کی شان کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، اے اللہ حق کو ادھر کر دے جدھر علی جائے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حق کو ادھر کر دے جدھر علی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرف علی وہ حق، اور قیامت تک آنے والے جتنے حضرات مولا علی سے محبت کریں، اور مولا علی سے محبت تو وہی کریں گے جو اوپر والے تینوں سے محبت کریں گے، کیوں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان چار کی محبت صرف بندہ مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، بندہ مومن کے علاوہ کسی اور کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان، کتاب کا حوالہ جامع ترمذی، راوی کون ہے؟ پھر بولیے، مولا علی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ تو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو کوئی عام بندہ دیکھتا ہی نہیں، جو کوئی عام بندہ۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضرت سفینہ صحابی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مقام پر اسی خلافت کی ترتیب کو بیان کیا، لیکن یہاں صرف 3 خلفاء کا ذکر، جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر، جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی۔ راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلا کام مسجد نبوی شریف کی تعمیر تھی۔ مسجد نبوی شریف کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی، آج جو حضرات خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر انہیں چاہیے مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں نہ جایا کریں۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی وہ ہے جس کی بنیاد ان 3 حضرات نے رکھی ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلا پتھر مسجد نبوی کی بنیاد میں جس نے رکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سب سے پہلا پتھر بنیاد میں کس نے رکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم جاء الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجر، مسجد نبوی کی تعمیر میں دوسرا پتھر۔ آج ہم اگر کہیں کو مسجد بنائیں، ہماری کوشش ہے ہمارے پیر صاحب آ جائیں، کوئی صاحب علم، کوئی صاحب فضل، صاحب تقوی شخص آ جائے، پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں وہ اینٹ رکھ رہا ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہم بھی ہاتھ لگا کے تو چلیں، جب تک یہ بنیادیں قائم رہیں گی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا، ہماری یہ کوشش۔ سب سے پہلی اینٹ کس نے رکھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد نبوی شریف کی دوسری تعمیر میں دوسری اینٹ رکھی جناب سیدنا صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی۔ ثم جاء فوضعہ، وہ پتھر لے کر آئے، انہوں نے وہ پتھر رکھ دیا۔ تیسرا پتھر، ثم جاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجر فوضعہ، پھر تیسرا پتھر جناب حضرت فاروق اعظم اٹھا کر لائے اور اسے بھی ساتھ رکھ دیا۔ کتنے پتھر ہو گئے؟ 3۔ ثم جاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحجر، چوتھا پتھر اٹھا کر لائے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوضعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ پتھر لے کر آئے تو انہوں نے وہ پتھر وہاں بنیاد میں لا کر رکھ دیا، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہؤلاء ولایۃ الامر من بعدی، میرے بعد جس طرح یہ ترتیب رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی پتھر رکھنے پر، میرے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے سب سے پہلا پتھر کس نے رکھا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
دوسرا پتھر حضرت صدیق اکبر، تیسرا پتھر جناب فاروق اعظم، چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا واضح انداز میں میرے بعد خلافت کی ترتیب بھی یہی ہونی ہے۔ اب یہ کوئی آپ کہیں کہ اچانک ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کتنے مقامات پر ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تذکرہ کرتے، جب بھی باہم صحابہ کی موجودگی میں باتیں ہوتی، تو احادیث کی کتب ان الفاظ سے بھری پڑی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ یہ وہ الفاظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پر قرض بہت زیادہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض بہت ہو گیا، والد محترم فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے، اب آپ ہی کچھ مدد فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، جب تم کھجوریں اتار لو اور ان کے 3 ڈھیر لگا لو، نسائی کی حدیث ہے یہ، 3 ڈھیر لگا لو، جب وہ ڈھیر لگ جائیں تو پھر مجھے بلا لینا اور اپنے جتنے تیرے قرض خواہ ہیں ان کو بھی وہاں پر بلا لینا۔ سارے حضرات آ گئے اور وہ صحابی کہتے ہیں کھجوریں کل اتنی جتنی وہاں پر جمع ہوئی کہ ایک آدھ بندے کا بھی قرض بڑی مشکل سے ادا ہونا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیا گیا، آپ نے ایک بڑے ڈھیر یا درمیانے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگایا، اس میں اپنا ہاتھ رکھا اور پھر کچھ پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا اب ایک ایک کو بلاتا جا اور یہاں سے تول تول کے کھجوریں دیتا جا۔ وہ صحابی کہتے ہیں وہ جتنے حضرات مجھ سے قرض لینے والے تھے بدلے میں نے ان کو کھجوریں دے دی۔ جب میں سارے لوگوں کو کھجوریں دے چکا، اپنے قرض سے میں فارغ ہو چکا، تو میں نے ڈھیر دیکھا وہ تو ویسا ہی تھا جیسے ابتدا کی گئی تھی۔ اب جب یہ معاملہ ہو چکا تو حدیث کے الفاظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں صحابی نے عرض کیا حضور میں نے تو یہ منظر دیکھا، کھجور تو ایک بھی کم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بات ابو بکر اور عمر کو بھی جا کے بتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی خوشی کی بات ہو تو کس کو بتائی جاتی ہے؟ اور جو اپنا یار ہو، اپنا دوست بیلی ہو، اسی کو بتائی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی بات جو تو نے مجھے بتائی ہے ابو بکر اور عمر کو بھی جا کے بتا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا ابو بکر اور عمر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں جا کر یہ سارا منظر اور واقعہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ تو اب یہ بات کہہ رہا ہے، ہمیں تو اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تیرے گھر تک تشریف لے گئے تھے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آج یہی کچھ ہونا ہے۔ وہ حضرات جو ہر لمحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر اس سے بھی آگے دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن لبید راوی ہیں اس حدیث کے، بڑی توجہ طلب بات، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى بکرن من اعرابی، ایک دیہاتی شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خرید لیا، اونٹ خرید لیا۔ یہ جو اونٹ خریدا گیا یہ تھا ادھار، نقد پیسے نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ پیسے بعد میں دے دیے جائیں گے۔ فأدبر الاعرابی، وہ دیہاتی بندہ یہ سودا کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، راستے میں ملاقات ہو گئی اس کی، فلقی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا علی شیر خدا سے راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ بولو، حضرت علی شیر خدا۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس اعرابی دیہاتی کی ملاقات ہو گئی۔ فقال علی للاعرابی، اس دیہاتی بندے سے جناب مولا علی شیر خدا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ دیہاتی نے کہا جی میں تو اونٹ کا سودا کر کے آ رہا ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ پھر معاملہ کیا ہوا؟ ادھار ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ادھار ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جو سچے غلام ہیں نا، محب ہے جناب مولا علی کے، وہ اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے عقائد درست کر لیں۔
اور اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اس نے اپنی اسی پرانی روش پر برقرار رہنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اس کے لیے پھر نجات کا راستہ کوئی نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت کو بتانے کے لیے اسے کہا، اور تو واپس جا رہا ہے سودا کر کے، کوئی وقت بھی طے نہیں ہوا کہ پیسے کب ملیں گے، تو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر عرض کر، ان قبض اللہ رسولہ حق کا الی من، اور جا کر پوچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیسے دینے سے پہلے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تو پھر یہ آپ کا قرض کون ادا کرے گا؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ خلافت کی ترتیب رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے ان حضرات کا نام لیا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اس دیہاتی کو کہا، جا حضور کی بارگاہ میں جا کر پوچھ، حضور اگر قرض ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ کا وصال ہو گیا تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، من لی بحقہ ان عطا کا